اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح مت بلاؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے اونچی آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بحث ہو گئی تھی۔ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے آواز بلند ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پست آواز میں، نیچی آواز میں بات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا کہا، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز فطری طور پر تیز تھی، ان کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا بند کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر ان کی خبر لے آؤں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس بات کی صراحت ہے کہ جو شخص حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لینے گئے تھے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ان کے پڑوسی بھی تھے۔ پھر جب یہ آدمی یعنی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا بہت برا حال ہے کیونکہ میری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہے، اس لیے میرا عمل ضائع ہو چکا ہے اور اب میں جہنم والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ انہوں نے یہ جواب سن کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور اب میں جہنم والوں میں سے ہو چکا ہوں۔ ان کا یہ جواب سن کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ کو ان کے متعلق خبر دی تو وہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ بھیجا کہ جاؤ انہیں خوشخبری سناؤ کہ آپ جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ان دونوں واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شدید احترام کرتے تھے اور ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی کہ ان کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو۔ اللہ تعالیٰ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر احترام کرنے والوں کو بشارت سناتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 157 آیت میں 157 میں لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو یعنی قرآن جو ان پر اتارا گیا ہے، ایسے لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہم بھی خاموش ہو کر سنیں، ادب اور احترام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین۔